مووی کا سٹارٹ ایک خوبصورت عورت سے ہوتا ہے جس کا نام ایشلی ہے، جو ایک جیل کے باہر پہنچتی ہے۔ وہ یہاں اپنے ہسبینڈ میکس کو لینے آئی ہے، جو پچھلے 13 مہینوں سے جیل میں تھا اور اب رہا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی میکس گاڑی میں بیٹھتا ہے، وہ دونوں اپنے لمبے سفر پر گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایشلی اس کے ماضی پر ناراض نظر آتی ہے، لیکن میکس آخر اپنی دلکشی اور مزاحیہ باتوں سے اسے منا لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گیس اسٹیشن پر رک جاتے ہیں اور میکس دکان کے اندر کھانے پینے کی کچھ چیزیں لینے جاتا ہے۔ وہاں لوکل شیرف ایک گمشدہ آدمی کے پوسٹر کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن دکان کا مالک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب اس وحشی درندے بگ فٹ کا کام ہے۔ شیرف واضح طور پر اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ دیوار پر کچھ اور پوسٹرز بھی لگے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سے لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ جب میکس دکان سے باہر آتا ہے تو کچھ مقامی لوگ اس کا استقبال نفرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اسے مجرم کہہ کر پکارتے ہیں اور اسے گالی دیتے ہیں، لیکن میکس خاموش رہتا ہے اور بس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر میکس اور ایشلی اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور بہت جلد وہ گھنے جنگل کے بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ میکس خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیئر کا کین نکالتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دونوں اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ پینا شروع کر رہا ہے، اچانک ان کی گاڑی کسی کو ٹکرا جاتی ہے۔ وہ باہر نکل کر چیک کرتے ہیں اور انہیں ایک کٹا ہوا خون میں لت پت آدمی ملتا ہے۔ میکس اس آدمی کے لیے افسوس محسوس کرتا ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایشلی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کرے گی، لیکن میکس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ قریب ترین پولیس اسٹیشن کو کال کرتی ہے اور مدد مانگتی ہے۔ پھر میکس جنگل میں کچھ پراسرار چیز دیکھتا ہے اور اچانک کوئی اسے پتھروں سے مارنے لگتا ہے۔ جب وہ جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک بڑا پتھر منہ پر لگتا ہے، جس سے وہ ایک ڈھلوان پر لڑک کر نیچے گرتا ہے اور قریبی دریا میں جا گرتا ہے۔ ایشلی فوراً میکس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے پانی میں بے ہوش پڑا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اس خطرناک دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن بار بار ڈوبنے لگتی ہے کیونکہ دریا کی لہریں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ پھر بھی ایشلی کسی نہ کسی طرح لہروں کے درمیان راستہ تلاش کرتی ہے اور میکس کو کنارے تک لے آتی ہے۔ پھر وہ بے چین ہو کر اس پر CPR کرتی ہے اور اسے ہوش میں لاتی ہے۔ میکس چکرا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے۔ دوسری طرف ہم سڑک پر اس درندے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں جو ایک بڑا اور بالوں سے ڈھکا ہوا جانور ہے۔ وہ ان کی گاڑی کو کھائی میں دھکیل دیتا ہے اور اس کٹی ہوئی لاش کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں لوکل شیرف اپنے ڈیپیوٹی سے حال ہی میں لاپتہ ہونے والے لوگوں کے کیسز پر بات کرتا ہے اور اس بگ فٹ کی کہانیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے لوگوں سے سنی ہیں۔ ڈیپیوٹی، جو کہ ایک نیٹو امریکن ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کہانیاں سچ ہو سکتی ہیں، لیکن شیرف ان خیالی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر اسے دریا کے کنارے سے آنے والی ایمرجنسی کال کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے، تو وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دریا کے کنارے میکس کی حالت ابھی تک بہتر نہیں ہوئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ایشلی کو اس کی پاکٹ میں لائٹر ملتا ہے اور وہ اس سے ایک چھوٹی سی آگ جلاتی ہے۔ دونوں آگ کے قریب بیٹھ کر کچھ گرم ہونے لگتے ہیں، جس کے بعد میکس کی حالت آخر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شیرف روڈ پر پہنچتا ہے اور اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے۔ اسے وہاں کوئی نہیں ملتا، لیکن جب وہ ڈھلوان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پلٹی ہوئی گاڑی نظر آتی ہے۔ اپنی تلاش مکمل کرنے کے بعد شیرف اپنے ڈیپیوٹی کو کال کرتا ہے اور فوری طور پر مدد کی ریکویسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد رات کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں شیرف کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کی ڈرائیور ایشلی ہے اور اس کا ہسبینڈ ایک مجرم ہے۔ اسی دوران دریا کے کنارے میکس اور ایشلی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رات یہاں گزاریں گے اور صبح مدد تلاش کریں گے۔ صبح ہونے پر میکس اپنی چوٹوں سے مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایشلی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کپڑے غائب ہو گئے ہیں جو ابھی تک زمین پر پڑے تھے۔ میکس اسے اپنا ٹینک ٹاپ دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے۔ اسی دوران وہ بگ فٹ ان کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دریا کے ساتھ چل کر سڑک تک پہنچیں گے، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ بعد میں ہم انہیں جنگل کے اندر گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں بگ فٹ ان پر دور سے نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس وقت ہم اس کا چہرہ بھی دیکھ پاتے ہیں۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد دونوں کو قریب ہی کچھ آدمیوں کی بات چیت سنائی دیتی ہے۔ ایشلی فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لوفر آدمی ہے جو گیس اسٹیشن پر تھے اور وہ یہاں شکار کے لیے آئے ہیں۔ میکس جانتا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ان سے مدد مانگے۔
دوسری طرف پولیس اسٹیشن پر شیرف پورے معاملے کو عجیب سمجھتا ہے کیونکہ وہ کپل اپنی گاڑی جنگل کے بیچ کریش کر کے غائب ہو گیا تھا، لیکن ڈیپوٹی کو یقین ہے کہ یہ بگ فٹ ہی ہے جس نے انہیں غائب کیا ہے۔ شیرف اسے بکواس سمجھتا ہے، لیکن ڈیپوٹی اسے وسپرنگ وومن کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ جنگل اس کی زمین ہے اور شاید اسے گمشدہ لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ ڈیپوٹی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ عورت امر ہے اور صدیوں سے جنگل میں رہ رہی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں میکس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان شکار کرنے والوں سے اکیلے بات کرے گا، جبکہ ایشلی درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ یہاں وہ لوفر آدمی فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ جب میکس ان سے ان کا فون استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ سب بہانے بنانے لگتے ہیں۔ گروپ کا لیڈر بی ڈی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس علاقے میں سگنلز کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی سیل فون کام نہیں کرتا۔ اس لمحے میکس ان کے بیہیویئر سے تنگ آ چکا ہوتا ہے اور وہ بس ان سے راستے کا پوچھتا ہے۔ ایشلی دور سے خاموشی سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک بگ فٹ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ایشلی بگ فٹ کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً اپنے ہسبینڈ کے پاس بھاگتی ہے۔ جب وہ آدمی شرمناک حالت میں اسے دیکھتے ہیں تو وہ بدتمیز آدمی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ان کا لیڈر بی ڈی سب کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے ٹرک کی طرف واپس جائیں گے جو یہاں سے کچھ گھنٹوں کے پیدل راستے پر ہے۔ وہ ایشلی کو گرم رکھنے کے لیے ایک جیکٹ بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف شیرف ایک گیراج میں ہوتا ہے اور وہ ایشلی کی گاڑی پر کچھ پنچوں کے نشان دیکھتا ہے، جس سے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں جنگل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ڈیپیوٹی بتاتا ہے کہ ایک بزرگ نیٹو امریکن عورت کو کینسر کی بیماری ہے، اس لیے اس کے علاج کے لیے ایک ہیلنگ سیریمنی ہونے والی ہے۔ ڈیپیوٹی کہتا ہے کہ انہیں بھی اس سیریمنی میں جانا چاہیے۔ دوسری طرف وہ ہسبینڈ وائف اور شکاری اب بھی گھنے جنگل میں چل رہے ہیں۔ بگ فٹ انہیں آس پاس سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ بیڈی اور اس کے ساتھی میکس کے قیدی ہونے کا مذاق اڑا کر اسے تنگ کرتے ہیں۔ اس دوران شکاریوں میں سے ایک، جس کا نام گوڈی ہے، خود کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں چلا جاتا ہے۔ پھر بیڈی ایک اور آدمی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ جنگل میں گوڈی خود کو ہلکا کرتا ہے جبکہ اس کا دوست ادھر ادھر نظر رکھتا ہے۔ اچانک ایک تیز آواز آتی ہے اور گوڈی اپنے دوست کو چیک کرنے جاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے دوست کی گردن میں ایک تیر پھنس چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ گوڈی کچھ کر سکے، بگ فٹ اس پر ایک اور تیر پھینکتا ہے۔ تیر سیدھا گوڈی کی گردن میں جا کر اسے ایک درخت کے ساتھ اٹکا دیتا ہے۔ پھر وہ خوفناک درندہ گوڈی کے سامنے آ جاتا ہے۔ آخر وہ گوڈی کو بے رحمی سے مار کر اس کا سر ایک آلو کی طرح مسل کر ختم کر دیتا ہے۔ جلد ہی تیسرا آدمی اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے آتا ہے۔ وہ انہیں نہیں دیکھ پاتا، لیکن جنگل میں کچھ بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گھبرا کر وہ فوراً اپنی گن نکالتا ہے اور درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بگ فٹ اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور ایک تیز کلہاڑی سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی دوران باقی شکاری اس کپل کو پریشان کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ایشلی اپنے ہسبینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک ایک شکاری بغیر کسی وجہ کے زمین پر گر پڑتا ہے۔ دوسرے شکاریوں کو ایک تیر کو اس کے چہرے میں دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً اپنی گنز نکال کر لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شکاری بگ فٹ کو دیکھتا ہے اور اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی گولی نشانے پر نہیں لگتی، جبکہ میکس اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ کہیں اور جا کر چھپ جائے۔ پھر ایک ڈرا ہوا شکاری اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ شکاری جس نے بگ فٹ کو دیکھا تھا، اپنے ہی دوست پر گولی چلا دیتا ہے۔ آخر بگ فٹ سامنے آتا ہے اور اس شکاری کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ پھر ایشلی اپنے بے ہوش ہسبینڈ کو چیک کرنے واپس آتی ہے، لیکن اچانک بگ فٹ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ درندہ ایشلی کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جنگل میں بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک لمحے پر وہ ایک کھڈے میں چھپ جاتی ہے، جہاں اتفاق سے وہ بزدل شکاری بھی چھپ رہا ہوتا ہے۔ آخر بگ فٹ ان دونوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس بزدل آدمی کا چہرہ کھینچ کر اتار دیتا ہے۔ اگلے لمحے ایشلی بھاگنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن بگ فٹ اپنی تیر اندازی کا استعمال کرتے ہوئے اسے پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ واپس جاتے ہوئے بگ فٹ بے ہوش میکس کو دیکھتا ہے اور اسے ختم کرنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر سکے، بیڈی جو ابھی تک زندہ ہوتا ہے اس کے بازو پر گولی مار دیتا ہے۔ بیڈی دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بگ فٹ اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور بیڈی اور ایشلی دونوں کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے۔ اسی شام ایک عجیب عورت جنگل میں میکس کے پاس آتی ہے، اسے اپنے پہیے والی گاڑی میں ڈالتی ہے اور لے جاتی ہے۔ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ وسپرنگ وومن ہوتی ہے۔ بعد میں وہ میکس کو اپنے خوفناک نظر آنے والے گھر میں لے جاتی ہے۔ وہ بے ہوش میکس کو ایک بستر پر لٹاتی ہے اور اپنی عجیب دوائیوں سے اس کا علاج شروع کرتی ہے۔
اسی وقت شیرف اور اس کا ڈیپیوٹی ہیلنگ سیریمنی میں پہنچتے ہیں جہاں کئی اور لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ پھر ایک پجاری اپنی مقامی زبان میں کچھ پریئرز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جلد ہی شیرف کو ایک مقدس ڈرنک دیا جاتا ہے جسے وہ ہچکچاتے ہوئے پیتا ہے۔ اسی وقت وہ نظر کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنا ڈیپیوٹی گہرے کالے رنگ کی آنکھوں کے ساتھ نظر آتا ہے جیسے کہ وہ کسی کے قابو میں ہو۔ پھر وہ ٹینٹ کے اندر ایک ناچتی ہوئی مخلوق دیکھتا ہے جو اسے ڈرا دیتی ہے۔ آخر شیرف اس وقت پاگل ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پادری اس بزرگ عورت کے جسم سے کینسر نکال رہا ہے، تو وہ فوراً ٹینٹ کے باہر سانس لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اندھیری غار میں لے جایا جاتا ہے جہاں بگ فٹ نے انسانوں کو قید کر رکھا ہے۔ یہاں بہت سی مردہ اور کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ ایشلی رہائی کی بھیک مانگتی ہے لیکن وحشی کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ پہلے وہ بے رحمی سے بیڈی کو چاقو مار کر اس کے چیتھڑے نکال دیتا ہے۔ پھر وہ ایشلی کے پاس آتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو چھونے لگتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے ایشلی اچھی لگنے لگی ہے اور وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اگلے دن میکس کیبن میں جاگتا ہے اور اپنے ساتھ شیرف کو دیکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ شیرف بگ فٹ کی خیالی کہانیوں پر یقین کرنے لگا ہے۔ شیرف بتاتا ہے کہ ایشلی کو بگ فٹ نے کڈنیپ کر لیا ہے، جو ان جنگلوں میں رہنے والا ایک قدیم درندہ ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وسپرنگ وومن نے اسے بتایا تھا کہ بگ فٹ کو بازو میں گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس سے وہ درندہ کمزور ہو گیا ہے اور ان کے پاس اسے ہرانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ پھر شیرف کہتا ہے کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ ایشلی کو بچانے کے لیے جائیں اور اس کا سامنا کریں۔ وہ بندوق نہیں لے جا سکتے کیونکہ بگ فٹ دور سے بھی بارود آسانی سے سونگھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لکڑی کے ہتھیار تیار کرتے ہیں۔ شیرف چال بازی سے اپنی گن ساتھ لے جاتا ہے، لیکن وہ اس پر عجیب سی کریم رگڑتا ہے تاکہ بارود کی بدبو کو چھپایا جا سکے۔ جب دونوں آدمی باہر نکلتے ہیں تو وسپرنگ وومن اپنے ڈھول کو بجاتی ہے جیسے کہ جنگ کا اعلان کر رہی ہو۔ دوسری طرف غار کے اندر بگ فٹ شور سنتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے، ایشلی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے قید سے نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ غار میں پڑی کچھ گنز اٹھاتی ہے، کپڑے پہنتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف میکس اور شیرف جنگل کے درمیان پہنچتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے ہیں۔ پھر شیرف میکس کو اپنی بیوی کو بچانے کا حکم دیتا ہے جبکہ وہ اکیلا بگ فٹ کا مقابلہ کرنے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں اپنے راستے الگ کرتے ہیں، شیرف کو جانور کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، اس لیے فوراً نیزہ چھوڑ کر اپنی گن نکالتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلائے، بگ فٹ اس کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ شیرف کی آواز سن کر ایشلی اور میکس دونوں فوراً اس کی لوکیشن کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ ایک شاٹ گن کے ساتھ پہلے پہنچتی ہے اور بگ فٹ کو دیکھ لیتی ہے۔ ایشلی کئی گولیاں چلاتی ہے لیکن ہر بار اس کا نشانہ چوک جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بگ فٹ اسے اگنور کر دیتا ہے اور اگلے دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد میکس بھی آ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن ایشلی پھر بھی اس درندے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ بگ فٹ کے پیچھے جنگل میں جاتی ہے اور اسے کئی بار گولی مارتی ہے۔ پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس آتی ہے اور درندہ تکلیف میں چیختا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے درندے کو غصہ دلایا ہے، میکس اپنی بیوی کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ وہ بگ فٹ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سختی سے انکار کرتی ہے کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی، لیکن میکس اسے یاد دلاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی دوران بگ فٹ ان کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ایشلی مجبوری میں بھاگ کر چلی جاتی ہے۔ اب میکس اس جانور کا مقابلہ کرتا ہے۔ شیرف کی گن استعمال کرتے ہوئے وہ بگ فٹ کو سینے میں کئی بار گولی مارتا ہے۔ جب اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ ایک کلہاڑی کے ذریعے اس کی طرف حملہ کرتا ہے، مگر وہ نشانہ چوک جاتا ہے۔ وہ خوف کے مارے بھاگنے لگتا ہے لیکن غلطی سے اس کا پاؤں بیئر ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ اس سے وہ بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے نیزے تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ جلد ہی بگ فٹ میکس کے قریب آتا ہے۔ وہ بیئر ٹریپ سے جڑی چین کو کھینچتا ہے جس سے میکس کو بے انتہا درد ہوتا ہے، لیکن اس سے ٹریپ ٹوٹ جاتا ہے جس سے میکس آزاد ہو جاتا ہے اور وہ نیزہ اٹھا لیتا ہے۔ بگ فٹ اس سے بے خبر ہوتا ہے اور آخر اسے ختم کرنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے۔ میکس اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک حملہ کرتا ہے۔ وہ اس جانور کو سینے میں کئی بار نیزہ مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر وہ ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر کئی بار مار کر اسے چٹنی بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایشلی بھاگتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ سڑک تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں آخر بچ گئے ہیں، لیکن جب میکس ایک درخت کے ساتھ آرام کر رہا ہوتا ہے
تو اچانک کچھ تیر آ کر اس کے جسم میں لگتے ہیں۔ پھر ہم 3 بڑے بگ فٹس کو میکس کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی بگ فٹس ہیں، اور ان کی دہشت کا راج ابھی شروع ہوا ہے۔ اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔